الحمد للہ حمدا کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانی، فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، آج انسانوں کا مزاج اتنا خراب ہو چکا ہے اور اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ جو چیزیں سامان عبرت بنا کر خدا نے دنیا میں بھیجی ہے اس کو اس نے تماشا بنا دیا ہے۔ جن چیزوں کے واقع ہونے سے زندگیوں کو بدل دینا چاہیے تھا وہ چیزیں دل لگی بنی ہوئی ہے۔ جن چیزوں کے بعد، جن کے واقع ہونے کے بعد انسانوں کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کر آنا چاہیے تھا، ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد انسان اس پر تبصرے کرتا ہے اور اس کو ایک مذاق کے طور پر لینے لگا ہے اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان میں واقعات رونما ہوتے ہیں یہ عبرت و بصیرت کے سامان ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے۔ فاعتبروا یا اولی الالباب، اگر عقل ہے، اناج کھاتے ہیں تو عقل والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، نظر ہے اور تمہاری ابھی نگاہیں بصارت سے محروم اور بصیرت سے محروم نہیں ہوئی ہے تو اس سے سبق لینا چاہیے۔ واقعات خدا کی طرف سے جو واقع ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کا ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ہر موت کے پیچھے میرا اعلان چھپا ہوا ہے، ہر حادثے کے پیچھے میری قدرت اور میری طاقت اور میرا وجود کا اظہار چھپا ہوا ہے۔ ہر ہونے والا واقعہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں اپنی آنکھوں کو کھولو اور اپنی زندگی کے روش کو بدلو اور اپنی زندگی کو درست کر لو، یہ اللہ کی طرف سے اعتبار۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر اس کو سنتے ہیں، پھر اس پر تبصرے کرتے ہیں، لیکن دلوں پر موت ایسی طاری ہو چکی ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کتنے زلزلے اس ملک میں آئے، کتنے زلزلے دنیا میں آئے، کتنی بڑی تباہیاں ہوئی، کتنے برے انجام سے انسانیت کا ایک علاقہ اور انسانیت جوجی، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کہ وجود کو اس زلزلے نے متاثر کر دیا ہو اور جنہوں نے اس زلزلے سے سبق حاصل کی ہو اور اس بھوکمپ اور اس ارتھ کوئک کے ذریعے سے ان کی زندگی بدل گئی ہو۔ ایسا ہوتا نہیں، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے کیمروں میں ان مناظر کو محفوظ کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ان مناظر کو ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، لیکن خود کی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی میسج، کوئی واٹس ایپ کا پیغام، کوئی منظر ایسا نہیں جو دوسروں کو تو بھیجا گیا ہے، اپنے دل کو کسی نے میسج نہیں کیا، اپنے دل کو کسی نے ایس ایم ایس نہیں کیا، اپنے دل کو کسی نے واٹس ایپ پر وہ پیغام نہیں بھیجا کہ یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے لیے ہے۔ یہ خدا کا اعلان ہے اور یہ خدا کے غضب کا اعلان ہے، یہ خدا کے عذاب کے اور قہر کی اور ناراضگی کی شکل ہے جو زمین کے کسی خطے پر واقع ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ اللہ ایک بڑا زلزلے کا اعلان قرآن میں کہتا ہے کہ جب انسانوں کا بگاڑ اس درجے کو پہنچ جائے گا
کہ اللہ رب العزت کے لیے زمین پر رہنا اور زمین پر رہنے والے انسانوں کے کرتوت اور ان کی بدعمالیاں اللہ رب العزت کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی. اللہ رب العزت برداشت کیے ہوئے ہیں. اللہ بڑے حوصلے والے ہیں. اللہ کا صبر بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت برداشت کیے ہوئے ہیں. جب اللہ رب العزت ناراض ہوں گے اور ان کی ناراضگی انسانوں کی بدعمالیوں کی شکل میں ہوگی اور ان کے بگاڑ کی شکل میں ہوگی تو اللہ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو زلزلہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزال بعد میں پیش کیا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلہ ہوگا. اور یہاں پر بہت تاکید کے ساتھ اور بہت سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. یہ زمین کیا ہے؟ سائنس والے کچھ بھی کہتے ہوں کہ وہ زمین میں جو تہیں ہیں وہ تہیں پھسک جاتی ہے اور کھسک جاتی ہے، اس کی وجہ سے توازن بگڑ جاتا ہے، پھر وہ زلزلوں کے جھٹکے آتے ہیں. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی. واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کیا ہو گیا؟ جن لوگوں نے زلزلے کے موقع پر جو لوگ موجود ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ حیران رہتے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے کرسی کیوں ہل رہی، پلنگ کیوں ہل رہا ہے، مکان کیوں ہل رہا ہے، دیوار کیوں ہل رہی ہے، برتن کیوں گر رہے ہیں، فلانا کیا ہو رہا ہے، مکان کیوں گر رہے ہیں. انسان استجاب و حیرت میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ما لہا، زمین کو کیا ہو گیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان کہتے اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ یصدر الناس، اس دن جب بڑا زلزلہ ہوگا اور زلزلہ بدعمالیوں کی بنیاد پر آتا ہے اور بڑا زلزلہ بدعمالیوں کی بنیاد پر اور بدعقیدگیوں کی بنیاد پر آئے گا. اللہ نے قرآن میں واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی، اندر کا باہر آ جائے گا اور باہر کا اندر چلا جائے گا. واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن اس کی سارے اعمال بتائے جائیں گے. اخبار، خبریں بتائی جائے گی. ہر ایک، آج ہم دوسروں کی خبریں سن رہے ہیں، دوسروں کی خبروں کو سن کر مزے لے رہے ہیں، دوسروں کی خبروں کو سن کر واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. کل ہماری خبر بنے گی اور ہم وہ تحدث اخبارہ، اور ہم کو ہماری خبریں بتائی جائے گی. تحدث اخبارہ بان ربک اوحی لہا، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو ان کی کرتوت بتا دو. میرا ظرف تھا، میں زمین پر ان کی بدعمالیوں کو برداشت کر رہا تھا، ان کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا تھا، ان کے زمین پر سینے تان کر چلنے کو برداشت کر رہا تھا، ان کی بدعمالیوں کو برداشت کر رہا تھا، ان کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا تھا. ان کو بتاؤ یہ کیا کیا کرتے تھے. زمین بتائے گی، بدعمالیاں بتائی جائے گی اور انسان پھر حیرت میں رہے گا. اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اللہ کا حکم ہوگا، وہی ہوگی زمین کو. بان ربک اوحی لہا، اللہ کا حکم ہوگا. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، پھر اللہ کہتے ہیں لوگ گروہ گروہ، خاندان کے خاندان. کیوں کہ مرتے ہو تو کہاں قبرستان میں دفنائے جاتے ہیں؟ بھئی ابا جہاں وہیں پر ان کی بھی قبر بنائی جائے، اماں جہاں وہیں پر بنائی جائے، خاندان والے ہیں جہاں وہیں پر بنائی جائے. قبر وہاں بناتے. تو اشتاتا لیرو، پورے خاندان کے خاندان اور گھر کے گھر اللہ نکالیں گے، وہاں سے اٹھیں گے. کیوں اٹھیں گے؟ لیرو اعمالہم، تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں کے انجام کو یا اچھے اعمال کے انعام کو دیکھیں. انجام کو دیکھیں یا انعام کو دیکھیں. لیرو اعمالہم، ان کو اللہ بتائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیر کیا ہوگا اللہ اس کو اجر دیں گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. اللہ نے بہت سخت آیتیں نازل کی اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سورت کو روزانہ پڑھا کرو، اس سورت کو روزانہ پڑھا کرو. یہ آیت، اس سورت کو پڑھنے پر 10,000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس میں پیغام ہے،
اس میں جھنجھوڑنا ہے، اس میں انسان کو آگاہی اور چتاونی دی گئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان کیا کہ ہمارا عذاب کب آتا ہے، ہمارے عذاب کے آنے کے ٹائم ہے دنیا میں جب پکڑ کرتے ہیں، بیاتن او ہم قائلون، ہمارا عذاب آتا ہے جب یہ رات میں سوتے ہیں تو پکڑتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، غفلت میں پکڑتے ہیں، او قائلون یا دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم پکڑتے ہیں ان کو۔ ہمارا عذاب اس وقت آتا ہے جب بدعمالیاں، اور کب آتا ہے؟ اس ظلموا انفسہم، ہم ویسے ظلم نہیں کیا کرتے، ہمارا مزاج نہیں ہے، اس ظلموا انفسہم، جب زمین پر رہنے والے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ہمارا، پھر اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اس سے بصیرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبروں کو پر توجہ اور دھیان دیتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کو متوجہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ کہتے ہیں لڑکھڑا دینے والی، القارعۃ ما القارعۃ، لڑکھڑا دینے والی، اور وہ لڑکھڑا دینے والی قدم اکھڑ جائیں گے، آدمی اپنے اوپر قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکے گا، بڑی بڑی بلند عمارتیں اپنے وجود کے ساتھ بکھر جائے گی۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اور تم کیا جانو قارعہ کیا ہے؟ القارعہ، القارعہ وما ادراک ما القارعۃ، اور تم کیا جانو قارعہ کیا ہے؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح اور کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح ہو جائیں گے، کل فراش المبثوث، جو بکھر چکے ہیں، پھاڑ کر کاغذ کو جس طرح ہوا میں پھینک دیا جائے اس طرح سارے انسان بکھرے ہوئے ہوں گے، ہاتھ ادھر ہوگا، منڈی ادھر ہوگی، پیر کہیں ہوں گے، کل فراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، جن کے تولے جانے والی چیزیں، موازین کہتے ہیں جن کا وزن ہونا ہے، اعمال کا، نمازیں، روزہ، یہ سارے موازین ہیں، ان کا وزن ہونا ہے، جن کے موازین بھاری ہوں گے، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ عیش میں پہنچا دیے جائیں گے۔ واما من خفت موازینہ، اور جن کے اعمال جو تلنے ہیں ہلکے ہوں گے، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، تو وہ ہاویہ میں ہوں گے، ان کا انجام ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، شعلہ زن آگ ہے، بہت خطرناک آگ ہے، اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عبرت حاصل کریں ہم ان واقعات سے، کیونکہ بدعمالیاں بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے کرپٹ ہو رہے ہیں، زنا بڑھ رہا ہے۔ جب زمین پر زنا بڑھتا ہے، بدکاریاں بڑھتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے۔ اللہ نے شرک کی بنیاد پر بستیاں ہلاک نہیں کی، حالانکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ شرک کو برداشت کرتا ہے، اللہ زنا بدکاریوں کو برداشت نہیں کرتا، اللہ احکام کے توڑنے کو برداشت نہیں کرتا، اللہ نے شرک کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ ان اللہ لا یغفر الشرک ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سب چیزوں کو معاف کر دے گا۔ مشرک کے لیے اللہ نے موقع رکھے کہ وہ شرک سے تائب ہو جائے، بعد آ جائے، لیکن جتنی بھی قوموں کو عذاب آیا ہے ان کی شرک کے ساتھ بدعمالیوں پر آیا ہے، شرک کے ساتھ بدعمالیاں، شرک کے ساتھ بدعمالیاں بڑھ رہی ہمارے معاشروں میں۔ ہم غور کریں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، سود عام ہوتا جا رہا ہے، سود لیا جا رہا ہے، سود کی کوئی قباحت ختم ہوتی جا رہی ہے، سود کی قباحت، انٹرسٹ پر پیسہ، بینکوں میں ہم ایف ڈی کروا رہے ہیں، مختلف قسم کے
مختلف چیزیں خریدی جا رہی ہے، ہم نہیں ڈر رہے اللہ سے، حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں، ہم نہیں ڈر رہے اللہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سود کے کاروبار کرنے والوں، سود کے لینے والوں، سود کے دینے والوں، سنو، اللہ کہہ رہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، بینکوں میں سود کی گواہ بننے والوں پر، سود کے لکھنے والوں پر، بینکوں میں کلرکی کرنے والوں پر اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ سود کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، سود لینے دینے والوں سے اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھتا نہیں۔ سود عام ہوتا جا رہا ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، زنا اللہ نے اس کو سب سے بڑی برائی اور بڑی گندگی قرار دیا ہے، لیکن آج زنا، ہم صرف مرد اور عورت کے اختلاط کو زنا نہیں کرتے، پرائی عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی باتیں کرنا، چاہے تصویر میں دیکھیں تو بھی گناہ ہے، اخباروں میں عورتوں کی تصویر، چاہے ٹی وی پر دیکھیں تو گناہ ہے، چاہے واٹس ایپ پر دیکھیں تو گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، حرام، پرائی عورتوں کو دیکھنا حرام، پرائی عورتوں سے بات کرنا حرام، پرائی عورتوں سے ملنا حرام، ان سے جسمانی تعلق حرام، اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نور نازل کی اور فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ، زانی زانی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس کے لیے پاک عورتیں حرام ہیں، زانی زانیہ سے کرے، یا زانی عورت صرف زانی مرد سے شادی کرے، اس کے لیے پاک عورتیں حلال نہیں ہیں، اللہ نے منع کر دی۔ اللہ کہیں اتنا مبغوض عمل، اور کوئی زنا میں پکڑا جائے زنا کرتے ہوئے اور اس پر گواہ موجود ہوں تو اگر شادی شدہ ہے زمین میں گاڑو، اس کو گلے تک زمین گڈھا کھودو، گاڑو اور اس کو رجم کر دو، پتھروں سے مارو یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ کرے تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا دو، اور وہ بھی کوڑے سختی سے مارے جائیں۔ لا رافت فی دین اللہ، اللہ کے دین میں ذرا بھی نرمی نہیں ہے، اللہ کا دین سخت ہے، کوئی مراعات نہیں کی جائے چاہے کوئی بھی ہو۔ تو کتنا سخت ہے، زنا ہو رہا ہے، زنا کے دوائی پھیلائے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری بچیاں جا رہی ہے، پرائے مرد ان کو، ہمارے گھر کی عورتیں باہر نکل رہی ہے اور پرائے مرد ان سے دیکھ، اس لیے عورتوں کے نام بتانے کو بھی علماء نے منع کیا ہے کہ کچھ برے دل رکھنے والے ناموں سے بھی لذت لیتے ہیں، ناموں سے بھی لذت لیتے ہیں۔ اپنی عورتوں کے نام بھی چھپاؤ، اپنی عورتوں کے نام مت بتاؤ لوگوں کو، اگر کسی کے دل میں گندگی ہے تو نام سے بھی لذت لے گا، منع کیا گیا۔ لیکن میرے بھائیو، آج جس طرح کا ماحول، معاشرہ بگاڑ، اللہ کی نافرمانیاں، مسجدوں سے دوریاں، اللہ کے حکموں سے مہجوری، اللہ کو ناراض کرنا، نبی کے طریقوں کو نکال دینا، شادی بیاہ میں منمانے طریقے، اللہ کی ناراضگی کی ساری شکلیں، میرے بھائیو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، ان سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ اور انابت میں جلدی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہونے کے بعد توبہ میں جلدی کرو، توبہ میں جلدی کرو۔ اللہ کو گناہ اگر ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرو، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ سینہ زوری ہے، بغاوت ہے، اللہ کو اس پر اور غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے کمائی کے ذرائع پر ہم غور کریں، کہاں غلط ہو رہا ہے کہاں صحیح ہو رہا ہے۔ جب حرام کمائی جائے گی تو نیکیوں کے جذبے پیدا نہیں ہوں گے۔ ہمارے اگر گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے تو ہم غور کریں کہ کیوں نافرمانی ہو رہی، حلال ہے، پھر اس کے باوجود حلال غذا کی کا نور ہے، حلال غذا کی برکت ہے۔ اگر نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے تو غور کرو کہیں میرا لقمہ حرام کا تو نہیں ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی تو کہیں میرا کوئی عمل غلط تو نہیں ہو گیا۔ آج ہم اس سلسلے میں جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں، جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، بے فکر ہے۔ دنیا کے معاملات بگڑتے ہیں، تھوڑی تیزی مندی آ جاتی ہم فکر مند ہو جاتے، بھئی تیزی آ گئی، مندی آ گئی، کاروبار کا کیسے ہوگا، آگے کا کیا ہوگا، ارے یہ دنیا کی زندگی کسی بھی طرح گزر جائے گی، لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جہاں براہ راست خدا سے واسطہ پڑنے والا ہے، اس زندگی کی ہم کو، ہمارے گھر والوں کے بارے میں کوئی فکر ہم کو نہیں ہے، ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اور جو واقعات ہوتے ہیں زمین پر، یہ واقعات اسی لیے فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو عقل کے ناخن لو، اے نگاہ والو
اپنی نگاہوں سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور سبق حاصل کرو کہ یہ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو اللہ کا غضب آیا، اللہ ناراض ہو گئے جب ہی زمین ہلائی ہے، اللہ نے زمین ہلائی ہے، اللہ غصہ ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا غضب آیا، ایک جھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ یکلخت ساری دنیا کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں۔ وہاں والوں کو دیا، دوسرے اگلا گرا پچھلا ہوشیار، کہ تم اپنے سبق اپنی آنکھوں کو کھولو اور تم کم از کم اپنی زندگیوں کو بدلو۔ اللہ رب العزت نافرمانوں پر عذاب بھیجا کرتے، فرما برداروں پر عذاب نہیں بھیجا کرتے اللہ تعالیٰ، بلکہ فرما برداروں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی شکلیں دور ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت واقع قیامت کو اس وقت تک منعقد نہیں کریں گے جب تک ایک بھی زمین پر اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کہنے والے جب دھرتی پر باقی رہیں گے، اللہ کا عذاب۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت عذاب وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ ایسے تو نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیں اور اے رسول تم ان کے اندر موجود ہے۔ رسول کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ کا عذاب رسول کی موجودگی میں نہیں آتا۔ پہلے اللہ رسولوں کو کیا کہتے؟ یہ بستی خالی کرو، ہم عذاب دینے والے۔ حضرت ہود کو کہا بستی خالی کرو، حضرت صالح کو کہا بستی خالی کرو، حضرت لوط کو کہا بستی خالی کرو، حضرت موسیٰ کو کہا بستی خالی کرو۔ ان کو بستیاں خالی کروائے گی، تم چلے جاؤ یہاں سے، یہ بستی چھوڑ دو، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ انت فیہم، رسول موجود رہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اب موجودہ زمانے میں رسول کا کام موجود رہے گا تو عذاب نہیں آئے گا، رسول کا عمل موجود رہے گا تو عذاب نہیں آئے گا۔ ہماری وجہ سے انسانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس ملک سے مسلمان چلے جائیں اور جس ملک میں مسلمان نہ رہیں وہاں پر اور نافرمانیاں اس طرح ہونے لگے تو اللہ کے عذاب آئیں گے ان بستیوں میں، علاقوں میں اللہ کی پکڑ آئے گی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، عذاب کو روکنے کے فیصلے مسلمانوں کی زندگیوں پر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی کا کام ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری شرط قرآن میں اللہ نے بیان کی کہ زمین والے استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ نے سورہ یونس قرآن میں نازل کی، اور سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام سمجھے اللہ کا عذاب آ گیا، گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکڑ کر لی اور ان کی قوم کو معاف کر دیا، انہوں نے استغفار کر لی، توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام امر خدا کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، ابھی آیا نہیں تھا کہ بستی چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے، وہ جلدی سے نکل گئے، ان کے سمجھنے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی، وہ چلے گئے تو اللہ رب العزت نے اور کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی والوں نے کہا کہ ہم میں کوئی اپنے غلام سے بھاگا ہوا کشتی میں سوار ہے، قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، وہ اپنے رب سے بھاگے تھے۔ بولے ہمارا تجربہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے جب بھاگتا ہے تو سمندر میں طوفان آتا ہے، جب تک ہم اس کو سمندر میں ڈال نہیں دیتے کشتی والے سب ہلاک ہو جاتے۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا، وہاں ایک مچھلی اللہ کے حکم سے پابند تھی، اس نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی زمانے تک، ایک بڑی مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب نکلے تو بالکل سوکھ کر کاٹا ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ پھر اللہ کا امر آیا، استغفار کرتے رہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا مچھلی کو جا سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ قرآن کہتا ہے وہ ہوا ملیم، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، مچھلی نے آ کر ان کو کنارے پر قبول وہ کر دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ تم اللہ سے بھاگے تھے، تم چوک ہو گئی تھی، تو نبیوں کی پکڑ آ جاتی ہے تو میں اور آپ کس شمار اور قطار میں ہیں؟ قوم نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک قوم کا واقعہ سورہ یونس اللہ نے نازل کی، اور اس واقعے کو اللہ نے کئی جگہ بیان کیا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم توبہ کریں، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے، یا بنو آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کے بیٹو تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کر لو، توبہ کو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم
اجتماعی گناہ کریں اجتماعی توبہ کریں، انفرادی گناہ کریں انفرادی توبہ کریں، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے ایک ایک گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا، یہ گناہ ہو رہا، یہ گناہ ہو رہا۔ جن لوگوں نے سودی کاروبار کر رکھے ہیں وہ سود کی لعنت سے نکلیں، بچائیں اپنے آپ کو، بچائیں اپنے آپ کو سود سے، سود کا لینا سود کا دینا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ زنا بدکاریاں ہو رہی ہے، پرائی عورتوں سے نگاہیں لڑ رہی ہے اور مل رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ چہروں کا نور نکل جاتا ہے، دل سے معرفت کا نور نکل جاتا ہے، نیکی اور ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا کی قبولیت کے آثار ہٹا دیے جاتے ہیں، اور نگاہ پر چہرے پر لعنت اور پھٹکار مار دی جاتی۔ پرائی عورت کو دیکھنے کے اتنے نقصانات ہیں، بات کرنا اور پھر اس کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات تو بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ کیوں کہ ایک مرد ایک عورت کے لیے اللہ کے نام کے بغیر حلال نہیں ہو سکتے، اللہ کے نام کے بغیر نہیں حلال ہو سکتے، تو اس سے کیونکہ اس کے بڑے بگاڑ ہیں، نقصانات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو سخت اور شدید گناہ قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے بگاڑ ہیں، گانا سننا، آج کل گانوں کا ایسا مزاج ہے کہ جس کو دیکھو اس کے کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، چل رہے ہیں تو لگا ہوا ہے۔ ہر تم کو معلوم ہے یہ گانے کی تھوڑی دیر کی لذت تم کو کتنی بڑی تباہی میں لے جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن سیسا پگھال کر کان میں ڈالا جائے گا، سارے لوگ اللہ سے اور رسول اللہ سے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے لوگ سورہ رحمان کو سنیں گے، سورہ طٰہٰ کو سنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان سنیں گے، اللہ سے سورہ یاسین سنیں گے، اللہ سے سورہ رحمان سنیں گے، اور یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے دنیا میں گانے سننے والے۔ جب تک وہ پکی سچی توبہ گانا سننے کے بعد، ایک گانے کی نحوست اللہ، کیونکہ گانا جو ہے وہ زنا کا دروازہ ہے، گانے سے زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گانا دل کو ایسا خطرناک طریقے سے کالا کر دیتا ہے کہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گانا بہت بری چیز ہے، گانا سننے کو، موسیقی والا گانا سننا حرام حرام حرام، اللہ ناراض ہوتے۔ گانا دیکھنے والے کی اللہ مدد نہیں کرتے، گانا سننے والے کو اللہ دیکھنا نہیں چاہتے، گانا سننے والے کی اللہ صورت کو بھی بدلنے میں دریغ نہیں اللہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مرنے والا مر جائے، اس کے اندر کوئی عیب نظر آئے، اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھانکو، لیکن گانا گانے والے کا میں اگر اللہ مرنے پر لعنت بھیج دے اور اس کی صورت کو بدل دے تو اعلان کر کے بتاؤ کہ اس کی صورت کو خدا نے بدل دیا ہے، اس کی صورت کو خدا نے بدل دیا ہے۔ گانا سننے والوں کی نماز قبول نہیں، گانا سننے والوں کے دعا قبول نہیں، گانا سننے والوں کی زبان پر اللہ رب العزت اپنے نام کو پسند نہیں کرتے۔ نوجوانوں، تھوڑی سی گانے کی لذت کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیں۔ وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہم کو نعمتیں دی، وہ اللہ جو ہم کو اپنے بندوں میں اپنے ذریعے سے اپنی جنت میں، پرائی عورتوں کو دیکھنے والوں کو اللہ اپنی رویت سے محروم کر دیں گے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہیں کریں، سچی توبہ نہیں کریں۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکلے، جب تک سورج توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب تک نرخرے میں آواز نہ آئے، دروازے کھلے ہیں، اس لیے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ توبہ کا وقت ہے۔ قوموں پر عذاب آئے اللہ کا، کہیں زلزلہ آئے، کہیں بڑی تباہی ہو جائے تو میرے بھائیوں اس سے عبرت حاصل کرو، مسجدوں کی طرف رخ کرو، اللہ سے توبہ کرو، رو اللہ وہاں ناراض ہو گیا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کو کیا دیر لگتی زلزلہ بھیجنے کے لیے؟ کوئی اللہ کو بس ایک امر کی حکم ہے، اللہ کہتے زمین ہل جا، ہل گئی، وہ چالیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہو جاتا ہے۔ ہم روز عبرت سبق نہیں حاصل کریں، سارے لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اور جہاں زلزلے آئے وہاں کی انسانیت وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگیاں ہوتی، بدعمالیوں بدچلنیوں کا چلن ہوتا ہے، اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں، تبھی تو آتے ہیں۔ اب وہاں پر میرے بھائیوں چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم کو ایک حکم، ہماری شریعت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہم کو کہ جہاں ایسے حالات ہیں، پکڑ تو کی اللہ نے، ایک جھٹکا دیا اللہ نے سدھرنے کے لیے، اپنی روش دور کرنے کے لیے، اور سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت عبرت بنا دیتے ہیں۔ یہ جو قوموں کو عذاب آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ان کے انجام سے انہوں نے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جتنے نبیوں کی قوموں پر عذاب آیا
ان کو کہا گیا کہ ان کے انجام سے پچھلے والوں نے سبق حاصل کرنا چاہیے. سبق کے لیے ہم سبق حاصل کریں. جہاں یہ حالات پیدا ہوتے ہیں وہاں تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں کوئی بھی انسان رہتا ہو, اس سے انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک ذمہ داری ہے. 2 کام ہیں ہمارے مسلمانوں کے, 2 کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ جہاں اس طرح کے حالات پیدا ہو وہاں ہم جائیں, وہاں کے لوگوں کو توبہ کرائیں, وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بدعمالیوں کی راہ کو چھوڑ دو, اچھے اعمال اختیار کرو, توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو منا لو. ایک کام یہ کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری. اور یہ کام کرنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے, ان کے زخموں پر مرہم رکھو, ان کی ضرورتوں کو پوری کرو. جب عذاب آتا ہے اللہ کا, پکڑ آتی ہے اللہ کی, تو جو بچتے ہیں وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو ہوتا ہے, ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, ان کے عزیز بکھر جاتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے زندگی کے سامان ختم ہو جاتے ہیں, اس وقت ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں. ان کے ساتھ انسانی بنیادوں پر ہمدردی کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری دنیا میں اگر کسی قوم کی ہے تو مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کو پہنچنا چاہیے. ہم وہاں جائیں, وہاں کے انسان. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عیسائی مشنریز تو پہنچ جاتی ہے, مسلمان نہیں پہنچ پاتے کہ بھئی جائیں گے اور اس مقصد کے ساتھ جائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ جو اللہ کی پکڑ ہے, اللہ ناراض ہو گئے, توبہ کرو, اپنی زندگی کو بدلو. ان کو سمجھاؤ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے کس طرح کی زندگی چاہتا ہے, اس طرح کی زندگی گزارو. تو یہ ہمارا کام تھا, ہم یہ کام کرتے. 2 کام ان کے ساتھ, ایک کام اپنے ساتھ, ہم سچی توبہ کرتے. وہاں آیا صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو صحابہ کرام ڈر جاتے, لرز جاتے, مسجدوں کا رخ کرتے. ذرا تیز ہوا چلتی تو صحابہ کرام ڈرتے تھے, بادل گھنا آ جاتا تو صحابہ ڈرتے تھے. ہم لوگ, میں اپنے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا آج چاند الٹا نکلا, ملک سے فون آ رہے ہیں. چاند ہمیشہ ایسا نکلتا, آپ بھی ذرا دیکھ لو. میں نے دیکھا واقعتاً چاند جیسا نکلتا ویسا نہیں تھا. تو کہنے لگی ایسا کیوں؟ میں نے اللہ بہتر جانتے ہیں. میرے بھائیو, ہم اس کو یعنی تماشا تو بناتے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں کہ قدرت میں یہ کائنات میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہے یہ کہیں غیظ و غضب اور خدا کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے. یہ سمجھنے چاہیے. اس لیے میرے بھائیو آخر میں بس یہی بات کہوں گا, میں بھی اس کا کہ میں بھی اپنی اصلاح کروں, آپ بھی اصلاح کریں, توبہ کریں, اپنے گھر والوں سے توبہ کرائیں, اپنی روش کو بدلیں. دوسرا یہ کہ انسانی بنیادوں پر جہاں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہوں ہم وہاں جائیں, وہاں کے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ کام غلط ہو گیا, اور ان کی مالی تعاون بھی کریں. اس سلسلے میں جمعیت العلماء کے لوگ دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے, ایک وفد وہاں یہاں سے تعاون لے کر جائے گا. ہم ان انسانیت کی بنیاد پر ان لوگوں کی مدد کریں. ان کو دواؤں کی ضرورت ہے, ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور کب آپ کی بات سنی جائے گی؟ جب آپ ایسی نازک گھڑی میں ان کے ساتھ انسانی بنیاد پر ہمدردی کا فریضہ انجام دیں گے. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے تعاون سے باہر جو لوگ کھڑے رہیں گے ان کے پاس اپنی مدد کو پہنچائیں, اور توبہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر, ان کی مدد کر, ان کی ہدایت کے. ہمارا ایک فریضہ 2 ہمارے کام ہے, ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اگر تیرا غضب کی شکلیں ہیں تو ان کے لیے ہدایت دے کر ان کی زندگیوں کے رخ کو صحیح کر دے, اور پھر یہ کام کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.